میں بہت پرسکون خاتون ہوں، مطلب لڑکی ہوں یا وٹ ایور جو بھی آپ کہہ لیں. تو مطلب ذاتی طور پر میں بہت تنہائی پسند ہوں. یہ شاید سارے شاعر ادیب ایسے ہوتے ہیں، یا ہم جس فیلڈ سے وابستہ ہیں، ہم اوور سینسیٹیو لوگ جو ہیں وہ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بھیڑ میں بھی خود کو تنہا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، ابھی تمہارے گھر کی بات ہوئی، ماما کی بات کی تم نے، بابا کی بات کی. گھر والے تمہاری شاعری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تمہارے کام کرنے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گھر والے میرے کام کرنے کو obviously بڑے اچھے طریقے سے ہی دیکھتے ہوں گے. تو میں کچھ کہہ تو نہیں سکتی ہوں زیادہ، کیونکہ میں محسوس ہوتا ہے رائے بہت کم دیتی ہوں. گھر والے میرے بہت اچھے ہیں، کیونکہ میں اب گھر میں میں اور بھابھی بھی ہیں، بھائی ہیں. تو ماشاءاللہ مطلب اپنی ہماری چھوٹی سی فیملی ہے. تو یہ تو بھابھی آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے، اگر آپ بھابھی سے بات کر لیں. ملایا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری بھابھی کیا کہتی ہیں اپنی نند کے بارے میں، یعنی ایک شاعرہ جو نند بھی ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. السلام علیکم. جی بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ نگار خانہ میں اس وقت ماریا کو سن رہی ہیں اور گھر کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ سے زیادہ تو ماریا کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. میں یہاں بھی سنتا رہتا ہوں اس کی باتیں، آپ کا اکثر ذکر رہتا ہے. آپ کی نند ماریا یا آپ کی بیٹی ماریا، جس طرح سے وہ ماؤں کی طرح سے آپ کا ذکر کرتی رہتی ہے، کیا کہیں گی آپ اس کے بارے میں آج؟ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ اس کا سبب تو وہ خود ہی ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ جن کرائسس کے باوجود یہ جس طرح گھر سے آئی ہے، کیونکہ ہمارا گھرانہ ایک حاجیوں کا گھرانہ کہلاتا ہے. اس نے کہا نہیں میں نے ایجوکیشن جاری رکھنی ہے، اس نے ایجوکیشن کر کے دکھائی. اس نے کہا کہ میں نے اس فیلڈ میں جا کے، تو حالانکہ ہمارے گھر میں اس کی پرمیشن نہیں تھی، بہت زیادہ تنگ نظر لوگ تھے. لیکن اس نے کہا کہ اگر کوئی لڑکی باہر جاتی ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتی ہے، اور کس طرح سے وہ ایک اس نے بتایا کہ وہ ایک بالکل ایک سچاؤ گرل، اس نے بتایا کہ میں ہوں سچائی پہ چلنے والی ہوں. وہ ایک انتہائی نائس لڑکی ہے، بہت اچھی. اس کا کام کرنا اور شاعری کرنا، شاعری کیسی لگتی ہے آپ کو؟ شاعری میں اس نے بتایا ہے کہ واقعی لوگ پروین شافر صاحبہ کو سنتے تھے، لیکن اس نے بتایا کہ میں بھی ہوں. اچھا، میں اگر اس میدان میں آئی ہوں تو میں بھی ایک شاعر کی حیثیت سے اپنے آپ کو منواؤں گی، اور لوگوں نے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے مانا بھی ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ یہ لڑکی بہت ہے، ابھی اس سے سوال ہو رہا تھا، ضدی ہے، کیوں یہ جو شارٹ کمنگ ہے اس کی لائف میں، یا اس کی خوبیاں ہیں، اس کو خوبی بھی کہا جا سکتا ہے، جس طرح سے وہ لڑتی جھگڑتی ہوئی آگے جا رہی ہے، ضدی کیوں ہے؟ لڑتی ہے یا کچھ اس طرح کی ذرا غصے والی ہے، یہ بائی برتھ ہے. اچھا، ایکچولی اس کے پاپا جو ہیں وہ اس نے شروع سے ان کی کمی فیل کی ہے. وہ شروع سے باہر رہے ہیں. مما کو یہ جس طرح مولڈ کرنا چاہتی تھی یہ اس طرح مولڈ کر دیتی تھی، لیکن کہ شروع سے اس کی مانی گئی ہے. ان کے بھائی اتنے غصے والے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا ان کے غصے کو. کیونکہ میں پیچھے اپنے پیرنٹس سے بھی ہم اسلامی ہمارا گھرانہ ہے، میں ان سے بھی تنگ نظری میں رہ کے آئی ہوں. آگے آئی ہوں تو میرے میاں صاحب بھی اس طرح کے تھے، لیکن اس نے کراس کیا ہے اس کو. اچھا، کراس کیا تو اس نے بن کے دکھایا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تھا تو آگ ان پر گزار کر دی گئی تھی، اسی طرح اس نے گھر سے نکل کے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا ہے، لیکن اس نے کندن بن کے دکھایا ہے. اداس کیوں رہتی ہے یہ بہت اداس باتیں کرنے لگ گئی تھی، اداسی کی کیا وجہ ہے؟ ایک شاعرہ جو ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے شروع میں ہی اندر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اب زیادہ سکون تلاش کرتی ہے، حالانکہ اس کو صرف سکون ہی سکون ہے. کیونکہ ہم شادی شدہ ہو کے بھی ہمیں وہ اماؤنٹ نہیں ہے، یا اس طرح کے
नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में पैसे में रही है सब कुछ, लेकिन एक ज़ाहिरा शायरा भी वही बनता है जिसके अंदर कुछ हो। तो इसके अंदर ये क्वालिटी है, उदास रहती है या कुछ सोचती है, ये आम लोगों की तरह नहीं, ये एक डिफरेंट गर्ल है। तो इतना तो होना ही चाहिए ना। हाँ जरूर होना चाहिए। क्या कहेंगे फाइनली, यानी आप समझती हैं कि इस तरह से लड़कियों को काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, या जो हमारी दूसरी खवातीन सुनने वाली हैं किस तरह से उनके तो ये हाथ नहीं लगाती, अगर आगे वाले की बात है यकीन कीजिएगा काम ये एक गिरी हुई चीज है ना, उसको भी नहीं इससे उठा। लेकिन जहाँ तक आगे आने का सवाल है वो मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि अगर इसने सबको क्रॉस किया ना तो इसने बन के दिखाया है कि मैं एक ऐसी हूँ कोई जो जिन लोगों का ख्याल है कि जी घर में रहने वाली खवातीन या लड़की वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसने बताया है कि जो बाहर निकलती हैं वो ऐसी वैसी नहीं होती। उनको अगर सही निगाह सही मुकाम मिल जाए ना तो वो भी कुछ बन के दिखा सकती है। भाभी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की और मारिया को जानने में हमें मदद मिली है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक इसको खुशियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। और जिन अच्छे तरह का इनके ऊपर साया वो हमेशा इनके ऊपर रहे, और अल्लाह ना इनको अब अपने घर वाली करे। आमीन आमीन। आप ये कहें जो देख लेना आपने भाभी वाली बात कर दी है बता दिया कि नंद बोझ है आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाभी। ये जिंदगी और रिश्ते ऐसे हैं कि उसमें एक मोहब्बत झलकती है। भाभी की बातों में एक ऐसी मोहब्बत थी तुम्हारे लिए, और जो उन्होंने लास्ट पे कहा है कि ये इसको अपने घर जाना चाहिए, ये भी एक ख्वाहिश होती है बुजुर्गों की। और बड़े लोग जिनको ऐसी भाभी जिनको तुम खुद माँ का दर्जा देती हो, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है, इसको भी तस्लीम करना चाहिए। देख लीजिए भाभी, मैंने जो कहना था उससे कह दिया। टीवी पे भी काम किया तुमने जी, कुछ अर्सा टीवी पे काम किया, शायरी, खबरें पढ़ना, 103 पे काम करना, और अपनी चीजें समेटते हुए घर जाना, और फिर टीवी। कैसा लगा टीवी पे काम करना? हर चीज मुख्तलिफ है। मेरी जिंदगी में जो काम कर रही हूँ वो सब एक दूसरे से तजाद है। मैं शायरी कर रही हूँ, इसके अलावा मैं एक NGO की भी मेंबर हूँ, 103 खबरें, और टीवी टोटली डिफरेंट। हर चीज को मैनेज करना भी मुश्किल है, लेकिन मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही थी शायद। अब मुझे टीवी, इसीलिए मैंने कुछ अर्सा ही काम किया, छोड़ दिया था कि मुझे उसको मैनेज करना जरा मुश्किल हो रहा था। मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं था। अच्छा। तो मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मैं खुद को स्पॉइल कर दूंगी, मैं अपने टैलेंट को स्पॉइल कर दूंगी। मुझे खुद